اللہ کے حوالے کر اپنے آپ کو. صوفیاء کا یہ سبق، یہ درس نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی لگ گیا. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں ایک آستانے پہ کھڑا ہو کے آستانے کے بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں، مشائخ کے جھرمٹ میں بیٹھ کے مشائخ کا سبق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ غور تو کریں میں بات کیا کر رہا ہوں. او یارو، سورج گرہن ہو گیا، حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ آج سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس لیے سورج گرہن ہو گیا. محبوب کی کیفیت اس دن یہ تھی کہ مقدس داڑھی ساری آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. اور جب بعض صحابہ نے عرض کی حضور آپ اتنے غمزدہ ہیں، تو محبوب نے فرمایا بیٹا گیا ہے نا، تو آنسو محبت کی علامت بن کے آ گئے ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا نا کہ کچھ لوگ میرے بیٹے کے وصال کو سورج گرہن سے جوڑ رہے ہیں، سورج گرہن سے جوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہو مسجد میں جمع ہو جائیں. جمعے کا انتظار نہیں کیا. یہاں تو کرامت جوڑی جاتی ہے نا، کسی طریقے جڑ جائے. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. وہ کہاں بھائی بات کرتے ہیں، جوڑی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کہانی بنائی جاتی ہے. کرامت کو تو صوفیاء نے درجہ ہی بہت دور جا کے دیا ہے. وہ تو کہتے ہیں اصل کام استقامت ہے، پیغام دین ہے، اصل کام تو احقاق حق ہے، اصل تو لوگوں کو رجوع اللہ کرانا ہے. ان کا تو یہ شوق نہیں کہ لوگ زیادہ میرا طواف کریں، وہ تو اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے. بلکہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرمایا کرتے تھے میرا تمہارا رشتہ دین سکھانے کا ہے، جب سیکھ لو تو پھر تمہیں زیادہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بس پھر اللہ اللہ کرو. جب تم سمجھ لو کہ اب ہم شیطان کے پنجے سے بچ گئے تو اب اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ. سرکار نے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا اور جمع کر کے میرے کریم نے فرمایا اللہ کی حمد کر کے اور اپنی رسالت کی گواہی دے کے حضور فرمانے لگے یہ چاند اور سورج کو جب گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس طرح کے موقع ہوں تو استغفار پڑھا کرو. کسی شخص کے وصال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ خاص مضبوطی نظریاتی جو ضرورت ہے امت کو کہ لوگ کہیں، وہ جب بندہ ڈرتا ہے نا سانپ سے تو پھر رسی سے بھی پریشان ہونے لگ جاتا ہے، پھر وہ رسیوں سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز سے. مجھے نا ابھی بھی کئی دوست، سادہ آدمی ہوں نا، میرا دیہات سے تعلق ہے، تو ابھی بھی کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں کیا کروں. تو میں نے کہا میرا تو کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ جاتی ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. رستے میں جا رہے ہوتے ہیں وہ کاٹ جاتے ہیں گاڑی والے رستہ، اور کئی دفعہ طنز بھی کر جاتے ہیں کہ بھئی جلدی چلاؤ تم پیچھے رہ گئے ہو. اتنے کمزور نہ بنے، اتنے کمزور نہ بنے. ہمارے صوفیاء تو ہمیں وہ طاقت کی بات بتاتے. محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسجد شریف میں تشریف لا رہے تھے. کسی شخص نے کان میں کہہ دیا کہ حضور بادشاہ نے نا ایک ظالم گورنر مقرر کر دیا ہے بغداد شریف پہ، اور وہ اس طرح کے احکامات جاری کر رہا ہے کہ ڈر ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرے گا. حضرت غوث اعظم ممبر پہ چڑھے، خطبہ پڑھتے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میرا پیغام بادشاہ کو دے دو کہ میرے جمعہ ختم کرنے سے پہلے پہلے گورنر ہٹا دے، ورنہ جمعے کے بعد میں خود ہٹا دوں گا. ہاں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، میں ہٹا دوں گا جمعے کے بعد، مجھے سلیقہ آتا ہے. قربان جائیں. یہ جو غیور ہونا ہے، طاقتور ہونا ہے، فکری طور پر مضبوط ہونا ہے، یہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، توانا کر دیتا ہے. اس کی سوچیں پھر وہ ہر بات پہ رونا دھونا، غریبی پہ رونا، کمزوری کا رونا، یہ پھر اس سے نکل جاتا ہے آدمی. حضرت غوث اعظم جمعے کا خطبہ دے کے نیچے اترے، بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں وہ میں نے گورنر بدل دیا ہے. تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں. ہمارے بزرگ جو ہمیں افکار دیتے ہیں، جو ہمیں سوچے دیتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، خوش آمد کو پسند بھی نہیں کرتے اور خوش آمد کرنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے،
لیکن حضرت پیر علاؤالدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یعنی بیدار مغزی، حوصلہ اور مشینری جذبہ، یعنی ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی پیر ہو اور وہ میڈیکل کالج بنائے، وہ پیر ہو تو وہ یونیورسٹی کا رستہ اختیار کرے۔ آپ فکری طور پہ سنیں جی، اللہ جزائے خیر دے، آپ توانا ہوں، تندرست ہوں، آپ کی نظر ہو اقوام عالم پر کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور پھر جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آپ مضبوط ہوں، آگے بڑھیے۔ ایک تو وہ مضبوط عقیدے دیتے، دوسرا وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے۔ صوفیاء کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، امیر لوگ نہیں آتے، امیر تھوڑے آتے ہیں، کہ جب بندہ امیر ہو جائے تو پھر اسے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو 10-15 پیر وہ ویسے شام کو گھر بلا لیتا ہے۔ جب بندہ پڑھا لکھا ہو جائے تو پھر وہ کسی کو استاد اور شیخ مانے، یہ ممکن نہیں ہوتا، پھر تو لوگوں کو دلائل ہی نہیں ملتے اس کام کے۔ او بھائی، ہمارے صوفیاء کیا کرتے، دکھی لوگ آتے، پریشان لوگ آتے۔ غوث اعظم کا عرس ہے تو غوث پاک کی بات سنو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق، میری 40 سالہ ریسرچ کا نچوڑ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ تک لے جانے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، بہترین عمل ہے۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غریبوں فقیروں سے کہے گا جس نے کھانا کھلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، اور جس نے تمہارے وجود کو کپڑے سے ڈھانپا تھا اس کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ بھوکوں کو، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ظاہری خزانے دولت کے سارے میرے پاس ہوتے نا، میں سارے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں لگا دے، یعنی دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، میں لگا دیتا۔ ایک تو عقیدے کی مضبوطی، فکری مضبوطی، توانا کرنا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، کھانا کھلانا، اور پھر ان لوگوں کی ذہنی صحت مندی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کڑنا۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں جمعے والے دن قوم سے کرتا ہوں۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، انہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھتے، کئی دفعہ لہجہ اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لہجہ دائی کا نہیں، اس پر انسان کو احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ دائی تو اور طرح اپیل کرتا ہے۔ ایک تقریر وہ ہے جو عوام سے ہے، اس میں کبھی کبھی داد کا شوق بھی انسان کا نفس چاہتا ہے۔ ایک تقریر وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پتہ چلا کہ تیرا بیٹا کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھنے لگا ہے۔ اب میں اسے جمعے والے دن سامنے بٹھا کے تقریر نہیں کروں گا، اب میرا ایک انداز ہوگا، میں رات کو نا اکیلے بلا کے اس کے آگے ہاتھ باندھوں گا، پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا ساری۔ اس کی ماں روئے گی، تڑپے گی، وہ وعدہ بھی کر لیا اس نے کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کرتا، برے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتا، پھر بھی سکون نہیں ہوتا، پھر بندہ مصلی بچھا لیتا ہے۔ یا اللہ میرے پتر پہ مہربانی فرما۔ ایک تبلیغ وہ ہے جو جمعے کو ہو رہی ہے، ایک یہ ہے جو گھر میں ہو رہی ہے۔ بس مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت دین کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن حضور طائف میں رہتے ہیں، وہ روڑے مارتے ہیں، جواب میں محبوب کہتے ہیں یا اللہ انہیں پتہ نہیں یہ کیا کر، انہیں ہدایت کی روشنی دے دے۔